27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کی سر توڑ کوششیں، رابطوں میں تیزی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات کچھ دیر میں ہوگی۔ آئینی ترمیم سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ حکومت کا نمبر گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ۔ جے یو آئی کے بغیر ہی سینٹ میں 65 ارکان کی حمایت ملنے کا یقین۔ 96 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے 26، نون لیگ کے 20، بی اے پی کے 4، ایم کیو ایم اور اے این پی کے 3 سینیٹرز موجود۔ اے این پی اور 7 آزاد سینیٹرز بھی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ مضبوط دفاع کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیلیاں کریں گے۔ مضبوط عدلیہ، مضبوط دفاع اور مضبوط جمہوریت حکومت کی خواہش۔ ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں گفتگو۔ کہا، جمعے کو آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ جائے گا۔ ترمیم پر پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ اپوزیشن ملک کی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم پر تجاویز دے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے؟ پیپلز پارٹی کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترمیم کے اہم نکات پر مشاورت ہوگی۔ سی سی کو آئینی ترمیم کے حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اہم بیٹھک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری پر حملہ قرار۔ آئین و پارلیمنٹ کی روح کے منافی، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شدید مخالفت۔ کہا، بعض لوگوں کو پاور دیں گے تو وفاق خطرے میں آ جائے گا۔ ملک کی سالمیت اور عدلیہ کو مزید داؤ پر نہ لگائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی۔ بولے، صوبائی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اسد قیصر، محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق بات چیت۔ پاکستان خطے میں امن و امان کے قیام کا خواہش مند۔ عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان آج مذاکرات کا اہم ترین دور۔ تمام نظریں استنبول پر۔ قومی سلامتی کے مشیر کی شرکت متوقع۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ واضح ایجنڈا۔ مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا کابل کو دو ٹوک پیغام۔ دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پیش رفت کی امید پر ہی بات چیت کی جاتی ہے۔ افغان وفد یہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان والے دانش مندی سے کام لیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا برونائی دارالسلام کا دورہ۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور پر بات چیت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کی برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں۔ دونوں ملکوں کے دفاعی اور عسکری تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ سب سے بڑی نسل کشی۔ ڈوگرا فوج اور آر ایس ایس کے گٹھ جوڑ سے ایک ہی دن میں لاکھوں کشمیریوں کی شہادت۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں۔ بھارتی مظالم کی طویل داستان۔ عالمی برادری کی خاموشی بڑا المیہ۔ 8 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے زخم تازہ۔ عالمی برادری نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی پر توجہ نہ دی۔ بھارت آج بھی اہل کشمیر کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ صدر وزیر اعظم کی یوم شہدائے جموں پر پیغامات۔ شہباز شریف نے کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت اور عالمی قوانین پامال کر رہا ہے۔ عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے۔ کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور صفاتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن۔ کہا، زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چاہتا ہوں کہ نیو یارک کامیاب ہو، تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں۔ میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ بزنس فورم سے خطاب میں کہا، نو منتخب میئر کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں۔ اب لوگ نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا اور میامی چلے جائیں گے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ۔ بولے،
دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے. 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے. میں نے کہا جنگ روکیں ورنہ تجارت نہیں کروں گا. امریکہ جوہری طاقت میں نمبر 1 لیکن اعتراف سے نفرت ہے. الیکشن میں کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سبق. شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار خود صدر ہیں. میئر نیو یارک زہران ممدانی کی پریس کانفرنس. کہا حلف اٹھانے کے بعد شہر میں نئے دور کا آغاز ہوگا. خواتین پر مبنی 4 رکنی عبوری ٹیم کا اعلان. حامیوں سے خطاب میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا. موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا. یہاں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں. 10 لاکھ مسلمان خود کو اس شہر کا حصہ سمجھیں. زہران ممدانی نے شاندار فتح حاصل کی. عوام نے خوف پر امید اور تقسیم پر اتحاد کو ترجیح دی. میئر لندن صادق خان کی نو منتخب میئر کو مبارکباد. کہا مخالفین نے زہران کے عقیدے کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. لندن کی طرح نیو یارک بھی آزاد خیال، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہے. ہماری سوچ ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل برعکس ہے. اسموگ کی صورتحال میں بہتری. لاہور میں پچھلے سال کی نسبت اسموگ میں 36% کمی. ایئر کوالٹی انڈیکس 180 پر آ گیا. ماحولیاتی نگرانی سسٹم کے مطابق فضائی معیار میں بہتری ریکارڈ. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے صوبائی حکومت مسلسل نگرانی کر رہی ہے. شہریوں سے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی اپیل. گھوٹکی کے کچے میں 2 گروپوں میں خون ریز تصادم. فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 5 زخمی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نوٹس، رپورٹ طلب. ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. کہا قانون شکنی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی. تعداد 21 ہو گئی، 7 اب بھی باقی. صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری. مزید 3 فلسطینی شہید. شہادتیں 68,875 ہو گئیں. شہر میں بھوکے ڈیرے، 2 وقتی روٹی ملنا بھی مشکل. بھارتی ریاست بہار میں الیکشن پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری. نتائج کا اعلان 16 نومبر کو کیا جائے گا. بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. میچ جیتو سیریز جیتو. شاہینوں کے سامنے زیادہ فارمولا. گرین شرٹس کو سیریز اپنے نام کرنے کے لیے فتح درکار. پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ون ڈے آج 3 بجے شروع ہوگا. فیصل آباد میں ایک بار پھر ہاؤس فل کا امکان. شاہین 11 کی پلینگ 11 میں تبدیلی متوقع. چیمپئنز لیگ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے. مانچسٹر سٹی نے بورشیا کو 4-1 سے ہرا دیا. فوڈن نے 2 گول کیے. نیو کاسل کی ایتھلیٹک کلب کے خلاف 2-0 سے کامیابی. موزلے اوپن ٹینس میں اپسیٹ. یوکرین کے وٹالی سکاؤ نے عالمی نمبر 13 الیگزینڈر بوبلک کو ہرا دیا. WTA ٹینس میں انیسی مووا نے شیانتک کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی.